باقی بھائی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود صاحب، ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ موجودہ سیٹ اپ کرکٹ ٹیم اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. خاصا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو موجودہ ڈومیسٹک سیٹ اپ ہے، ڈومیسٹک سیٹ اپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہر 2 سال بعد، ایون اس دفعہ تو یہ ہوا 1 سال کے اندر ہی ڈومیسٹک سیٹ اپ چینج کر دیا انہوں نے. اس کا تسلسل رہنا کتنا ضروری ہے؟ اور آپ کے دور میں بھی ڈومیسٹک سیٹ اپ بنتا رہا اور جو ریئل ٹیلنٹ تھا وہ بنا کسی رکاوٹ کے آ جاتا تھا. اب تو ڈومیسٹک سیٹ اپ کے اندر تک پہنچنا بہت مشکل تھا. دیکھیے، تسلسل تو ڈومیسٹک سیٹ اپ ہو یا کوئی سیٹ اپ بھی ہو، تسلسل اس میں بہت ضروری ہے، کیونکہ روز روز تبدیلی. ہاں، اگر کوئی خرابی ہے اس کو تو ٹھیک کرنا ضروری ہے، لیکن خواہ مخواہ یہ کہ ہر نیا چیئرمین آ کے کوئی نیا قسم کا نظام لے کے آئے تو اس سے تو بہت بدمزگی ہوتی ہے، بد نظمی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے. یہ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں. آسٹریلیا میں جو سسٹم ہے وہ کئی عرصے سے چل رہا ہے. انگلینڈ میں جو کاؤنٹی سسٹم ہے اور کلب سسٹم ہے وہ مدتوں سے چل رہا ہے. اور تو اور ہمارے پڑوسی ملک میں ان کا بھی بڑا اچھا نظام ہے. ایک تو اس میں کوئی سیاسی عمل دخل کوئی نہیں ہے. اب یہ مودی سرکار نے وہ چونکہ جے شاہ چونکہ کرکٹ کا ہے اور اس کا باپ امیت شاہ جو ہے وہ ان کا وزیر داخلہ ہے، تو اس وجہ سے اب سیاست وہاں بھی گھسائی ہوئی ہے. لیکن پہلے نہیں تھا. میں ہندوستان بے شمار دفعہ جا چکا ہوں، مختلف شہروں میں جا چکا ہوں. بڑا اچھا ان کا نظام ہے اور چلتا ہے. تو اگر پاکستان میں ایک ہی نظام کو بنا دیا جاتا اور اس کو قائم رکھا جاتا سوائے اکا دکا کوئی خرابی ٹھیک کرنے کے لیے یا کچھ اور کرنے کے لیے، بدقسمتی سے ہر جو بھی بورڈ آیا ہے پچھلے 20 سال سے تقریباً میں یہی دیکھ رہا ہوں، 25 سال سے ہر بورڈ آیا ہے اس کو بتایا جاتا ہے جی ہمارا ڈومیسٹک جو ہے نا وہ سٹرکچر اور سسٹم وہ بڑا خراب ہے. وہ ایک نیا کر کے دیتے ہیں. اور ایک تو مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کسی ایک کھلاڑی سے اتنے اس پہ ڈپینڈنٹ ہوں، اتنے اس پہ انحصار کر رہے ہوں، بھروسہ کر رہے ہوں کہ وہ جو چاہے کرنا شروع کر دے. آج کل کے زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاب ریاض صاحب شروع میں بڑے مؤثر تھے. اس کے بعد وزیر بھی رہے تھے. اس کے بعد اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں. تو اس طرح نہیں چیزیں ہوتی. چیئرمین کو چیئرمین ہی رہنا چاہیے. اس کی اپنی رائے ہونی چاہیے، اس کی اپنی سمجھ ہونی چاہیے، اور اس کی حتمی اس کی چیز ہونی چاہیے جو بھی بات کرے. یہ جو 2 سے 3 لوگ ہم نے دیکھا کرکٹ بورڈ کے اندر، موجودہ جو بیوروکریسی ہے، جو کرنٹ بیوروکریٹس ہیں، ان کو وہاں پر بٹھایا گیا. از اٹ رائٹ آپشن یا آپ کو لگتا ہے نہیں کرکٹ ایکسپرٹس کو ہونا چاہیے؟ مجھے یہ نہیں پتا. جن صاحب کو یہ لے کے آئے ہیں ان کا سمیر احمد نام ہے، وہ ان کے خرم نیازی صاحب. خرم نیازی صاحب تو کرکٹ سے ان کی وابستگی ہے، وہ میرے خیال سے سمجھتے ہیں. ان کی سوچیں کیا ہیں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن سمیر صاحب صرف میرا خیال ہے بیوروکریٹ ہیں، وہ نہیں سمجھتے. وہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہوگا ان کے ساتھ جب یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، لیکن کیا وہ کرکٹ میں اس معیار کے ہیں یا ان کو سمجھ آئیں، یہ میرا یہ کہنا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ چیئرمین ہے، جس کو بھی وہ لے کے آیا ہے، اے کو لائے، زید کو لائے، عمر کو لائے، بکر کو لائے، ذمہ دار چیئرمین ہی ہوگا. یہ کہنا ہی بالکل مذہب کا خیز چیز ہے کہ میں نے اختیارات دے دی ہیں وہ اب ذمہ دار ہیں. نہیں، ذمہ دار چیئرمین ہی رہے گا. ڈومیسٹک کرکٹ کا جب آپ تھے چیئرمین تو بڑی تگڑی ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی تھی. ایون جو پاکستان کھیلتے تھے ان کو بھی بڑی مشکل سے ڈومیسٹک میں جگہ بنتی تھی کہ یار ہاں ڈومیسٹک میں جگہ نہیں بنتی تو پاکستان میں کیسے بنے گی. آج تو پی ایس ایل کے 2 چھکے مارے تو آپ نیشنل ٹیم میں چلے جاتے ہیں. فٹافٹ آ جاتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کہیں اور پہلے ٹرائی کرنا چاہیے ڈومیسٹک؟ دیکھیں، ایک تو یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے جتنی ہے نا ایک روزہ کرکٹ اور T20 کرکٹ. یہ کرکٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو عوامی کشش رکھتی ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لوگوں کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہوتا کہ 4-5 دن کا وہ ٹیسٹ میچ دیکھیں ذرا. لیکن اصل کرکٹ جو ہے جس سے کرکٹ سیکھی جا سکتی ہے، جس میں میچورٹی آتی ہے، وہ تو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، اور وہ 5 روزہ ٹیسٹ میچ ہے. وہیں سے بندے کا پتہ چلے. تو اگر آپ پوری چیزیں ان کو چھوڑ دیں اور اس کی بجائے آپ ایک روزہ میچوں، 50 اوور میچوں، محدود اوور جو ہیں اوورز والے فارمیٹ، ان کی طرف دھیان کر لیں، T20 کی طرف چلے جائیں، تو وہاں سے جو کھلاڑی نکلیں گے وہ کرکٹ کے کھلاڑی نہیں ہوں گے. وہ تو بس ایسے ہی
ٹلے مارنے والے ہوں گے. کسی کوئی کامیاب ہو گیا تو 2-4 سال کھیل رہے گا ناول. تو ان کو جن کو یہ بنیادی بات ہی نہیں پتہ تو وہ کہاں سے کھلاڑی پیدا کریں گے. اچھا میں بڑا ایک اہم ایشو ہے جو آج کل ایشیا کپ میں ہوا کہ انڈین کپتان کو روک دیا گیا, پاکستانی کپتان کو روک دیا گیا کہ ٹاس کے وقت آپ نے ہاتھ نہیں ملانا. اس کے اوپر پاکستان نے احتجاج بھی کیا. آپ کی کیا رائے ہے اس کی؟ انڈین کپتان کو نہیں روک دیا گیا. انڈین کپتان کی اور انڈین مینجمنٹ کی فرمائش ہوگی یا حکم ہوگا ان کو کہ ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملانے, اس لیے آپ پاکستان والوں کو کہہ دیں. تو انڈین کپتان کو نہیں روکا گیا. انڈین کپتان کو اس کی حکومت نے روکنا تھا, روکا. بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ افتتاحی موقع پہ گئے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب تو انڈین کپتان نے ان سے ہاتھ ملایا تھا, جس کے نتیجے پہ اس کا بڑا برا حشر ہوا. ان کے میڈیا نے ان کو برا بھلا کہا, حکومت کی طرف سے بھی تنبیہ ان کو ہوئی. تو یہ سارا ان کا کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمناک, انتہائی افسوسناک بات ہے. جتنے بھی اس کو برا بھلا کہا جائے وہ کہا جا سکتا ہے, لیکن مجھے اس سے زیادہ ایک پریشانی اور فکر اور ہے. وہ میں آپ کو ایک حدیث کے الفاظ سنا دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم بہت بری چیز ہے, تو اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو مدد کرو مظلوم کی بھی اور ظالم کی بھی. تو مظلوم کی مدد تو لوگوں کی سمجھ میں آ گئی, ظالم کی کیا مدد کریں. تو یہی سوال پوچھا صحابہ نے کہ حضور یہ ظالم کی مدد کہتے ہیں. انہوں نے کہا ظالم کی مدد کرو اس کے ہاتھ روک کے, یہ اس کی مدد کیا, اس کو ظلم کرنے سے روکو سارا کو. تو یہاں پہ اسی حدیث کو اپلائی کریں. جو کچھ وہ ذلیل اور فضول حرکتیں کر رہے ہیں ان کو روکنا کس کا کام تھا؟ ICC کا نہیں, ان کو روکنا ACC کا کام تھا. ایشین کرکٹ انہی کا ایونٹ ہے نا یہ ایشیا کپ جو ہو رہا ہے, اور اس کے سربراہ کون ہے؟ تو پھر کیا روکا گیا؟ دیکھیے روکنے کا طریقہ بڑا مناسب یہ ہوتا ہے. جب یہ وہاں گئے ہوئے تھے تو ACC کے تمام ممبران تقریباً آئے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے. وہیں پہ ان کی ایک ہنگامی اجلاس بلایا جاتا, ان کے سامنے یہ معاملات رکھے جاتے اور باضابطہ ایک قرارداد پاس کی جاتی کہ یہ کرکٹ کی روایات کے خلاف ہے, روایات کی پامالی کی گئی ہے, پامالی ہو رہی ہے, ان کو روکیں. اور روکنے کے لیے وہاں سے ریزولیشن جو تھا وہ ICC کے پاس بھیجا جاتا اور ICC کا بھی ہنگامی اجلاس بلوایا جاتا کہ جناب یہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ, ہمیں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے نا کہ جن لوگوں کی آپ بات کریں 10 لوگوں کی صرف 10 میں سے 6 ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ بات ہوتی. اب تو یہ کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن موو کر رہے ہیں اگینسٹ محسن نقوی. وہ کر سکتے ہیں جی, اگر محسن نقوی صاحب اتنا نہیں کرتے کہ اپنے جو کولیگز ہیں نا ان کے رفقائے کار جو ہے ICC میں, ان کو اگر ان سے نہیں رابطہ تو پھر تو ان کے خلاف ہو سکتا ہے. پیسہ بڑا انوالو ہے, ICC پیسہ بہت ہے, ہر کسی کو پیسہ پھینک کے خرید لیتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ گورے جو ہیں وہ اپنی روایات پہ مرنے والے لوگ ہیں, بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اگر گوروں کو یہ سمجھایا جا سکے, یہ بتایا جا سکے کہ آپ کی کرکٹ کی جو 150-200 سال کی روایات ہیں ان کا یہ حشر ہو رہا ہے, ان کو ظاہری ویڈیو کلپس دکھائی جاتی ہیں, وہ سارے کیمرے کے ذریعے چیزیں بتائی جاتی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی ان پہ کوئی اثر نہ ہوتا؟ یقیناً اثر ہوتا. اور اگر وہ متاثر ہو جائیں تو پھر آسٹریلیا ان کا ساتھ دے گا, دونوں فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. اور جب یہ دونوں بڑے ملک آ جائیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا وہاں پہ اکثریت حاصل کر دینا. تو یہ سارا کچھ نہیں کیا گیا, یہاں پہ بیٹھ کے بیان بازی کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 سوال ہیں پھر ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے. پہلا سوال کہ جس دن بائیکاٹ کا لفظ استعمال کیا وہ لفظ ٹھیک تھا؟ اگر وہ لفظ ٹھیک نہیں تھا تو پھر محسن نقوی صاحب ڈیسیجن خود کیوں نہیں لے پائے؟ اور 2 چیئرمین کھڑے تھے, ایک رائٹ اور لیفٹ, رمیز راجہ اور نجم سیٹھی. کیا محسن نقوی صاحب یہ بات خود نہیں کر سکتے تھے یا انہیں ضرورت پڑی ان 2 لوگوں کی؟ اب دیکھیے میری ان سے کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں. مجھے آپ کچھ شرارت پہ آمادہ نظر آتے ہیں اور مزید تعلقات خراب کروانا چاہتے ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ایسی ضرورت ہونی چاہیے تھی. لیکن فرض کرو انہوں نے کیا بھی ہے تو کیا وہی 2 چیئرمین ہیں لاہور میں اور کوئی نہیں ہے؟ بلاتے تو پھر سب کو بلانا, مشورہ کرنا ہے تو سب سے کرتے, ساروں کو اکٹھا. 5-7 لوگ تو لاہور میں ہیں سارے, تو سب کو اکٹھا بلا لیتے, بات کرتے سب.
آپ کا ڈیسیجن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کو بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے یا آپ کو بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے؟ نہیں، بائیک آؤٹ کے تو میں حق میں نہیں ہوں. سوری، بائیک آؤٹ کے میں حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح بین الاقوامی فورم سے باہر نکلنا چاہیے. ہم اتنے پرانے ممبر ہیں، ہم فل ممبر ہیں، ہمیں اپنا وہاں پہ اسرٹ کرنا چاہیے، اپنی بات سنانی چاہیے، منوانی چاہیے. میرا تو یہ سوچ ہوتی. آخری سوال، آپ کو آج چیئرمین شپ آفر کی جائے تو کیا سٹینس ہے آپ کا؟ میں حالات دیکھوں گا. آج مجھے چیئرمین کی پیشکش ہو تو میں، میرا خیال ہے، کانوں کو ہاتھ ہی لگاؤں گا، کیونکہ جس سطح پہ کرکٹ کو لے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ عرصہ درکار ہے، اور اس قوم میں اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ عرصہ وہ برداشت کر سکے. آپ کو ایک نئی فصل کاشت کرنی ہوگی، اس کے لیے ٹائم اس میں سے نئے کھلاڑی نکالنے ہوں گے. اب ان میں جو آپ کی ٹیم کے سامنے لوگ ہیں، کتنی کسی میں کوئی ہے صلاحیت؟ تو کم از کم 3-4 سال کا پروگرام بنانا پڑے گا نئے کھلاڑی لانے کے لیے، مضبوط ٹیم بنانے کے لیے. تو 4 سال تو کوئی انتظار نہیں کر سکتا، اور میں اپنا نام خراب کرنے کو تیار نہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت مزہ آیا، اور آپ نے گفتگو سنی کہ خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں چیئرمین نہیں بنوں گا. جو حالات ہیں اس بگڑے ہوئے سیٹ اپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. ناظرین، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ٹائم ملے گا تو گفتگو اور بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت کم ہے. ہم آپ سے آج یہیں سے اجازت چاہیں گے، اور خالد صاحب سے بھی اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.